دوستوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم. آج جس موضوع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ بہت ہی احساس ہے, کیونکہ یہ بجلی معاملہ ہے اور ہم پاکستان کو بنانے والے, پاکستان کو خوشحال بنانے والے, قیامت پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک ہر شعبے میں رسول کی خدمات انگنت اور بے مثال. لیکن اس کے باوجود اس ملک کے اندر اکثر اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں دیوار سے دکھانے کی کوشش کی جائے, چاہے وہ الیکشن سسٹم ہو, چاہے وہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں, چاہے وہ ہماری عزت و چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات. آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کم عمر بچیوں کی شادیاں, جبری مذہب تبدیلی کا واقعہ رونما ہوتا ہے. اس سے مذہب میں اضافہ نہیں, عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے پڑھے لکھے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کو جو پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں مسخ کرتے ہیں, اپنی سیاہ کاری کی وجہ سے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, ان کے وہ سہولت کار, سپورٹر اور معاون کیسے بن جاتے ہیں. پاکستان کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. کراچی میں آرزو راجہ کا واقعہ تھا, چھوٹی بچی تھی, کمسن تھی, پبلک پریشر ہوا اور اسے واپس کر دیا. ماں باپ روتے رہے لیکن ترس نہیں آیا. اب یہ والا جو واقعہ ہے یہ بھی بالکل ایسا ہے. ہم سمجھتے ہیں کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن کسی کی بیٹی کو, کم سن بیٹی کو اپنی معذرت کے ساتھ, یہ شاید پاسبانی لفظ نہیں ہے, حوث کا نشانہ بنا کر اسے مذہب کے لبادے میں اوڑھ کر اسے اپنے گھر لے جانا جبرن, بہت آیات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, دین میں جبر نہیں, یہ کیا ہے. سو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, بہت کچھ دوستوں نے کہا گیا ہے, اور جو کچھ دوستوں نے کہا گیا ہے اور آج کی پریس ریلیز جو ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہیں. معزز عدالت اور ججز جو ہمارا فخر ہے, اور یقیناً شاید وہ کسی نہ کسی وسیع ادارے, مشنری ادارے سے تعلیم یافتہ ہوں, وہ ہمارے اس نیکی کا ہی ہمیں حق دیں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کریں. ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان سے درخواست کریں مولوانہ طور پر, ایک بچی کو جبرن اپنے دین میں شامل کر دینا اور ایک درندے کے کو دے دینا, اس سے دین کی بھی بدنامی ہے, ملک کی بھی بدنامی ہے اور عدالت پر بھی سوال ہے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. ہمارا جو آج پہلا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ماریہ شہباز کے کیس کا جو فیصلہ آئینی عدالت نے دیا ہے, اس فیصلے کو سسپینڈ کر کے اس کو ریویو کیا جائے, اور جو ماریہ شہباز کے والدین ہیں اور پوری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو انصاف دیا جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی بچیاں, چاہے وہ مسیحی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کیلاش ہیں, ان کو جبری تبدیلی مذہب سے بچانے کے لیے قوانین فوری طور پر بنائے جائیں اور جبری تبدیلی مذہب کو کرمنلائز کیا جائے. تیسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے ہمارے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اس وقت موجود ہیں ان کے اندر جو خامیاں ہیں,
جن خامیوں کو اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے۔ اور چوتھا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس 2026، سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، بلوچستان چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025، اس کی خلاف ورزی میں جو بھی ادارہ کوئی فیصلہ دے اس فیصلے کو آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ معطل ہونا چاہیے۔ جب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ بچی شادی نہیں کر سکتا، پھر اف اور بٹ کی جو گفتگو ہے یہ اینڈ ہو جانی چاہیے۔ ہمارا چوتھا مطالبہ آج یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس پنجاب کے اندر جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ نہیں ہے، آرڈیننس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آرڈیننس کو اسمبلی کے اندر سے قانون کے طور پر پاس کروا کر اس کو ایکٹ بنایا جائے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ایک چائلڈ میرج کو روکنے کے لیے اور شادی کی عمر 18 سال کرنے کے لیے ایک قانون جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اور آخری ہمارا مطالبہ آج یہ ہے کہ پاکستان نے چونکہ انٹرنیشنل کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، بچوں کے حقوق کا جو عالمی معاہدہ ہے، پاکستان نے اس پر دستخط کیے ہیں، اس کی توثیق کی ہے، تو ہمارا ملک جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے اس معاہدے کے اندر لکھا گیا ہے اس کی مکمل پاسداری ہونی چاہیے، اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک میں جو ہمارے ملک کی آدھی آبادی خواتین، ہماری بچیاں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، ان کے حقوق کی جو خلاف ورزیاں اور پامالیاں ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہم ہر حال میں ہر سطح پر اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ایک اور طبقہ جو حقوق سے محروم طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے تفصیل سے بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان کو بنانے، پاکستان کو بچانے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں مسیحیوں اور دوسری اقلیتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جن کے ساتھ منظم طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو دن بدن مظلوم بنایا جا رہا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں چیختے، چیخ اس وقت نکلتی ہے جب آپ کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، کسی کو چیخنے کا شوق نہیں ہوتا۔ تو اس مذہب کی بنیاد پر تعصب اور ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، یہ مشترکہ جدوجہد ہے، سول سوسائٹی کی مشترکہ جدوجہد ہے، جس میں ہمارے سیاسی جو رہنما ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، مذہبی رہنما، سماجی رہنما، سب ہم جو ہے وہ اکٹھے ہیں۔ اور آج کی پریس کانفرنس سے، لاہور پریس کلب سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے اور اس ظلم اور جبر کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔